بحیثیت خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، وہی اول ہے وہی آخر. اسی طرح مخلوق میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسے محدث عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں یہ حدیث نقل کی، اور محدث عبد الرزاق سے امام سیوطی نے نقل کی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نقل کی، اور بھی محدثین نقل کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ حضور ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس اعتبار سے حضور اول ہوئے، اور انبیاء کرام جتنے دنیا میں آئے ان سب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخر میں. تو اب حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے جلوے کا پرتو ہیں. سمجھ گئے آپ؟ کیسے؟ اللہ کا جز نہیں، اس کا پرتو ہیں. اب میں بتاؤں آپ کو، یہ بتائیے کہ چاند جب آسمان پر چمکتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ زمین پر پڑتی ہے. دیکھا آپ نے؟ روزانہ ہی آپ دیکھتے نا اس کی روشنی زمین پر پڑتی. یہ بتائیے اس روشنی پر اگر آپ ماریں تو کیا چاند پر مار لگے گی؟ بالکل بھی نہیں لگے گی. وہ چاند بھی نہیں ہے، چاند کا پرتو ہے. یہ سورج زمین پر چمک رہا، دھوپ کو اگر آپ ماریں تو کیا سورج کو کوئی نقصان ہوگا؟ ہرگز نقصان نہیں ہوگا. تو یہ سورج کا پرتو ہے. ابھی میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اگر حضور علیہ السلام کو مانے تو آپ نے اللہ کا جز مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے. ہم پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا اللہ تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع، فلن ترانی، تم نہیں دیکھ. پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو سامنے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ تجلی سے پہاڑ جل کر خاک ہو گیا. اب لوگ بتائیں کہ پہاڑ پر کیا چیز پڑی تھی جس سے پہاڑ جلا؟ دیں جواب لوگ. کیا چیز پڑی تھی؟ معاذ اللہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اوپر سے نکل آیا جو پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ جل گیا. وہ کیا چیز تھی جس سے وہ جلا؟ آپ پریکٹیکل اس کا مظاہرہ. ایک موٹا شیشہ لیجیے، بالکل یوں سمجھیں آپ جیسے قریب کا چشمے کا شیشہ جو بہت زیادہ موٹا ہوتا، وہ آپ لے لیں. لینے کے بعد ادھر رکھیے کاغذ، اور اس شیشے کو سورج کی طرف لے جائیے. لے جانے کے بعد میں جب اس سے ایک روشنی پیدا ہو نا، ایک اسپاٹ جیسے، اس پر آپ روک لیں. آپ دیکھیے کاغذ جل جائے گا. پریکٹیکل آپ کر کے کاغذ جل جائے گا. یہ بتائیے کاغذ میں کیا سورج گھس گیا آن کر؟ نہیں. تو حضور علیہ السلام اللہ کے نور کا پرتو ہیں، اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ اپنے سمجھنے کی سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. اب یہاں بحث یہ چل نکلی کہ حضور جو ہیں وہ ہدایت کا نور ہیں یا حصی نور ہے. حصی نور کا مطلب ایسا جو ہم دیکھتے ہیں چمک، اور ہدایت کا نور ایسا کہ حضور سے لوگوں نے ہدایت پائی. تو یہ بھی ایک نور، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک واضح کتاب وغیرہ. ایسی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور کیا ہے؟ ہدایت کا تو نور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کیا حصی نور بھی ہیں؟ تو دیکھیے ایک حدیث یہ ملتی ہے ہمیں کہ ایک مرتبہ حضور دھاری دھار جبہ پہنے کھڑے ہوئے. صحابی کہتے ہیں کبھی میں حضور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، اور میں نے دیکھا کہ حضور کا نور چاند پر غالب آ رہا. ابن عساکر، یہ تاریخ دمشق ہے، علامہ ابن عساکر، اس تاریخ کا نام ہی ابن عساکر، وہ 40 جلدوں پر مشتمل ہے. اس میں علامہ ابن عساکر کہتے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا، یعنی وہ وقت صبح صادق جب اجالا نہیں نکلا. میں کچھ سینے کے لیے بیٹھی تو مجھ سے وہ سوئی جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ گر گئی. گرنے کے بعد میں نے اس کو تلاش کیا مگر سوئی نہیں ملی. اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام میرے کمرے میں جلوہ گر جب ہوئے
تو کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے آپ کی روشنی میں سوئی تلاش کر لی. کیا مطلب ہوا کہ حضور حصی نور بھی ہے کہ جب چلے جائیں تو سارا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جائے, اور ان کی روشنی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے سوئی کو تلاش کر لیا. اور یہ اعلی حضرت کا شعر اسی پر ہے. سوزن گمشد, سوزن سوئی کو کہتے ہیں فارسی میں, سوزن گمشد ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. حضور حصی نور بھی ہیں, اس معنی کا حضور بھی اول ہیں, اور اس معنی کا حضور علیہ السلام جو ہیں وہ آخر بھی ہیں. اب چونکہ اللہ کے جلوے کا پرتو ہیں, اس لیے وہ انہی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے. اب بات سمجھ میں آ گئی, اور قرآن مجید کی شہادت سنیے. کانا قاب قوسین او ادنا, حضور اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر جو چاہا وہی فرمائی. اس پورے قصے کو اس شعر میں بیان کیا گیا. سمجھ گئے آپ؟ جی دوسرا بولیے.